بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ میرے دوستو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرے دوستو، جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے فضائل حج، یہ فضائل حج شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، جو تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگ ہیں، اس کے صفحہ نمبر 220 پر 16 نمبر واقعہ ہے۔ 220 صفحہ نمبر پر یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے کے اندر میرے دوستوں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، یعنی بیت اللہ کے حدود کے اندر انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ اور فرشتوں کو دیکھا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بڑی عجیب میرے دوستوں باتیں کہی گئی ہیں اس واقعے کے اندر۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، اور میرے دوستوں آپ اس واقعے کو سن کر کومنٹس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا کہ آپ اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ولی کا لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس کے ذلت کا سبب ہوتا ہے، اور صرف اللہ جل شانہ کے ساتھ لگاؤ اس کی عزت کا سبب ہوتا ہے۔ میں نے بہت کم ولی ایسے دیکھے ہیں جو یکسو نہ رہتے ہوں۔ عبداللہ بن صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے جن پر اللہ جل شانہ کی خاص عطایاں تھیں اور بہت انعامات تھے۔ وہ لوگوں سے بھاگ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں پھرتے رہتے تھے۔ اسی طرح آخر مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور وہاں بہت طویل قیام کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اس شہر میں آپ نے بہت زیادہ قیام کیا۔ کہنے لگے کہ میں اس شہر میں کیوں کرنا ٹھہروں؟ میں نے ایسا کوئی شہر نہیں دیکھا جس میں اس شہر سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوں، اور اس شہر میں صبح کو اور شام کو فرشتے اترتے ہیں۔ میں نے اس شہر میں بڑے بڑے عجائبات دیکھے ہیں۔ فرشتے مختلف صورتوں میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر میں ان سب عجائبات کو بیان کروں جو میں نے یہاں دیکھے ہیں تو جن کا ایمان کامل نہیں ان کی عقلیں اس کو برداشت بھی نہ کر سکیں گی۔ میں نے دریافت کیا کہ تمہیں خدا کی قسم کچھ اپنے دیکھے ہوئے عجائبات مجھے بھی سناؤ۔ کہنے لگے کہ کوئی ولی کامل جس کی ولایت صحیح ہو چکی ہو ایسا نہیں جو ہر جمعہ کی شب میں اس شہر میں نہ آتا ہو۔ انہی لوگوں کے دیکھنے کے واسطے میرا یہاں قیام ہے۔ میں نے ان میں سے ایک صاحب کو دیکھا جن کا نام مالک بن قاسم جبلی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ آئے اور ان کے ہاتھ میں سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم شاید ابھی کھانا کھا کے آ رہے ہو۔ کہنے لگے استغفر اللہ، میں نے تو ایک ہفتہ سے کچھ نہیں کھایا، البتہ اپنی والدہ کو کھانا کھلا کر آیا ہوں، اور جلدی اس لیے کہ تاکہ مکہ مکرمہ میں صبح کی نماز میں شرکت کر لوں۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں سے مالک رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اس جگہ کا اور مکہ مکرمہ کا 900 فرسخ کا فاصلہ ہے۔ ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو 2700 میل ہوئے۔ اس کے بعد عبداللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تجھے اس قصہ کا یقین آ گیا؟ سہل کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں یقین آ گیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک مومن آدمی ملا۔ اور بعض بزرگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے کعبہ شریف کے گرد فرشتوں کو اور انبیاء کو اور اولیاء کو بسا اوقات دیکھا، اور زیادہ تر جمعے کی شب میں اور 2 شنبہ اور 5 شنبہ کی شب میں دیکھا۔ اس کے بعد اور عجائب انبیاء کی زیارت کے متعلق ذکر کیے۔ میرے دوستو، اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت کی بار بار اللہ پاک سعادت نصیب فرمائے، حاضری کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ والوں کے اندر اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ مزید ایسی اسلامک معلومات کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔